السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان رانا سلمان۔ پاکستان بنا امن کا پیکر۔ پوری دنیا میں تیسری عالمی جنگ کے خطرات منڈلا رہے تھے، ان کو تو روک دیا، اور پاکستان کی سفارتکاری جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا اس کی پذیرائی کر رہی ہے۔ مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ دیر پا امن کے لیے پاکستان کیا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ پاکستان کی اکانومی کس طریقے سے سٹیبل ہو سکتی ہے، جانیں گے آج کے پروگرام میں بنام سرکار۔ ناظرین، پاکستان وہ واحد ملک بنا پوری دنیا کے اندر جو کہ امن کا سفیر کہلایا۔ اس نے نہ صرف جنگ کو رکوایا ہے بلکہ اب اس کو مکمل خاتمے کے لیے بھی کوششیں کر رہا ہے، اور اس جنگ سے پوری دنیا کی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ اگر دیکھا جائے تو خلیجی ممالک سے نکلنے والے جہاز جو ہیں وہ بحری جہاز، وہ ابھی بھی اسٹریٹ آف ہارموز پہ لنگر بردار ہیں۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ ایران نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر ہم نے مائنز بچھائی ہوئی ہیں، اور دوسری جانب امریکہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ مائنز ہٹ جائیں اور جو جہاز ہیں وہ واپس اپنی اسی آمد و رفت پر شروع ہو جائیں، اور پوری دنیا کی جو اکانومی ہے وہ سٹیبل ہو جائے۔ اچھا، اسی کے ساتھ ساتھ جہاں پر پاکستان کی ایک کوششیں یہ دیکھی گئیں کہ اسلام آباد ٹاکس ہوئیں، وہیں پر ہی دوسرا دور بھی جو ہے وہ بھی متوقع ہے کہ پاکستان میں ہی ہو۔ اور ساتھ ساتھ ایک چیز اور اچھی دیکھنے کو یہ ملی کہ پوری دنیا کے اندر جتنے بھی ممالک تھے انہوں نے پاکستان کو اس چیز پر سراہا کہ اس نے جنگ رکوائی، اور اس سے پاکستان کا وقار تو بڑا مگر دوسری جانب جو یہ 25 کروڑ عوام ہے یہ بھی تھوڑا سا پریشان ہوئی کہ جہاں پر وقار بڑھا اور وہیں پر ہی پاکستان کے اکانومیکل حالات جو ہیں وہ بھی جو ہے وہ خراب ہونا شروع ہوئے، جس میں ہم نے دیکھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا۔ تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ رؤف مان صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر، ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو میں۔ شکریہ رانا صاحب۔ رؤف مان صاحب، یہ بتائیے گا کہ کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر پاکستان کو پذیرائی تو مل رہی ہے، مگر اس کی دوسری جانب جب ہم اپنے اندر کے حالات دیکھتے ہیں تو پاکستان ایسا لگتا ہے جیسے اندھیروں میں جا رہا ہے، کہ شدید قسم کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، اور پھر اس کے بعد گیس کی لوڈ شیڈنگ شروع ہو گئی، جبکہ کہا تو یہ جا رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اب سنہرے دور میں داخل ہو رہا ہے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر آ رہی ہیں، اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ اب بہتر ہونا شروع ہو گیا۔ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں پر پوری دنیا کی اکانومی افیکٹ ہو رہی ہے اور پاکستان کو جو ہے وہ پذیرائی مل رہی ہے، تو اس کی اکانومی کو تو بڑھنا چاہیے تھا؟ اس کو ہم دو مختلف انداز میں دیکھ سکتے ہیں۔ پذیرائی والی جو بات ہے وہ اپنی جگہ پہ بالکل درست ہے۔ پذیرائی اس لیے بھی ملی کہ بہت عرصے سے ایک خیال کیا جا رہا تھا کہ پاکستان جو ہے نا آئسولیٹڈ ہوتا جا رہا ہے دنیا میں، لیکن اللہ کا کرم یہ دیکھیں کہ اس کی ساری جو کوششیں وہ ناکام ہوئیں، اور آج پاکستان الحمدللہ آج اس سٹیج پہ ہے کہ جب دنیا کو تھرڈ ورلڈ وار نظر آ رہی تھی اور صورتحال بہت خراب تھی، تو اس میں پاکستان جیسے ملک کا جو اکانومی کے لحاظ سے بھی بہت پیچھے ہے ہر لحاظ سے، لیکن وہ ایک ایسے ثالث کے روپ میں سامنے آتا ہے کہ جس پر نہ صرف ایران کو ٹرسٹ ہے، سعودی عرب کو بھی ٹرسٹ ہے، چین کو بھی ٹرسٹ ہے، روس کو بھی ٹرسٹ ہے، امریکہ کو بھی ہے۔ مطلب اس وقت دنیا میں واحد ایک پاکستان ایسا ملک ہے جو امریکہ اور ایران کو ساتھ بٹھا سکتا ہے۔ آپ یہ دیکھ لیں 79 کے انقلاب کے بعد یہ کبھی آپس میں نہیں بیٹھے، آج دیکھ لیں کتنے سال ہو گئے، اور پہلی دفعہ یہ اسلام آباد ایکارڈ میں یہ موقع ملا ہے کہ ایرانی قیادت بھی اور امریکی قیادت بھی آ کے بیٹھی ہے، اور الحمدللہ اس میں پاکستان نے بڑا رول پلے کیا ہے، بہت محنت کی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے بھی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی، اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے بھی، اور اتنا ایکٹیو ویسے میں نے کسی فیلڈ مارشل کو اس طرح نہیں دیکھا سفارتی محاذ پہ، کہ ان کی گڈ ول شاید اس طرح سے بھی ہے مڈل ایسٹ میں، اور وہ خود بھی گئے۔ اب بھی میرے خیال وہ کل تہران تھے، شہباز شریف سعودی عرب گئے ہوئے ہیں، تو بڑی کوششیں کر رہے ہیں، اور الحمدللہ امید بڑی ہے کہ یہ جو دوسرا راؤنڈ شروع ہوگا اسلام آباد میں، اور اس طرح کا کوئی معاہدہ ہو جائے گا کہ دنیا جو ہے یہ ایک تھرڈ ورلڈ وار کے جو خوف سے باہر نکلے گی، نہ صرف خوف سے باہر نکلے گی بلکہ جو اکانومی میں افیکٹ ہے جس طرح آپ نے فرمایا ہے
पूरी दुनिया की इकानमी में है। बड़े बड़े वेस्ट के मुल्कों में लाइनें लग गई हैं गैस के लिए भी, पेट्रोल के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ ये सूरत हाल नहीं है, लेकिन क्राइसिस तो है क्योंकि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जब तक ओपन नहीं होता, सप्लाई चेन जिस तरह मुतासर हो रही है, तो उसका इफ़ेक्ट पूरी दुनिया में आना है। पाकिस्तान में भी उसका इफ़ेक्ट आया है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर ये लोड शेडिंग को, अगर IPPs के साथ माहदे को ख़त्म कर दिया जाए तो क्या ये लोड शेडिंग से हम बच नहीं सकते? सिर्फ एक IPPs और प्लस मुतबादिल सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि जैसे सोलर है, कोल है, मादनियात हैं, उनसे अगर एनर्जी अगर पूरी कर दी जाए, जैसे पानी से जो बिजली ये पैदा करता है। हाँ, उसमें ये देखें कि जो बिजली पैदा करने के ज़राए वो तो सब तो वैसे सस्ते तो हाइड्रो होते हैं। आपके हाइड्रो प्लांट लगें, जिस तरह मंगला पे है, तरबेला पे है, इस तरह के। लेकिन चूँकि बड़े लंबे प्रोजेक्ट होते हैं और उस पर ख़र्चा भी बहुत ज़्यादा बिलियन डॉलर्स का आता है, तो जो इन शॉर्ट में हैं वो यही है कि आप सोलर पे चले जाएं, आप इस पे विंड एनर्जी पे चले जाएं, आप कोल पे चले जाएं। कोल पे अल्हम्दुलिल्लाह 2 प्रोजेक्ट पाकिस्तान के लगे हुए हैं। तो लेकिन जब तक आप तेल से जान नहीं छुड़ाएंगे गैस से, क्योंकि दोनों आपको इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, जब तक आपका डिपेंड इन पे रहेगा तो आप बिजली सस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, अब हम आ जाते हैं टॉक्स के ऊपर, क्योंकि मेन चीज़ तो अब टॉक्स जो हैं वो भी मुतवक्के हैं कि जी पाकिस्तान में दूसरा राउंड जो वो शुरू होगा। क्या लगता है आपको कि ट्रंप पाकिस्तान आएगा? क्योंकि क्या सराहियाँ तो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ, क्या सराहियाँ तो बहुत हो रही हैं। देखें, अगर तो मुआहदा हो जाता है, अगर जो 2-3 पॉइंट्स पे जो इस वक्त फंसे हुए हैं इस वक्त, एक तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का है कि इंटरनेशनल कंट्रोल हो, एक न्यूक्लियर उसका है कि वो आप अपना ज़ीरो पे ले जाएं, और तीसरा जो सबसे अहम है कि जो 450 किलोग्राम आपका यूरेनियम अफज़ुदा हालत में है, वो उसको डिमांड कर रहे हैं कि अमेरिका कह रहा है कि ईरान के हवाले किया जाए, ईरान से लिया जाए। अच्छा, अगर ये हो जाता है इन पे, तो फिर तो तयशुदा बात है कि ट्रंप ही आएंगे। ट्रंप ही आएगा? ट्रंप ही आएगा। ट्रंप के आने, अगर ट्रंप आ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपकी एग्रीमेंट की तमाम चीज़ें कंप्लीट हैं, सिर्फ आगे साइन करने हैं ट्रंप साहब ने, और उसके बाद उन्होंने कहना कि जी मैंने दुनिया में 3rd वर्ल्ड वार भी रुकवा दी है। अच्छा, क्या आपको ये नहीं लगता कि ये सारी बातें जो हैं ये JD वैंस के वक्त ही पूरी हो चुकी थी? सिर्फ ट्रंप अपनी नाम रजिस्टर्ड करवाने के लिए ये आना चाह रहा। हाँ, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, देखें, इतना बड़ा क्रेडिट है ये तो वाकई। देखें, पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जो था इशू, वो तो यही था ना कि ये एक ऑपरेशन था, थोड़ा सा लिमिटेड था। ये तो आप यूँ देखें कि आप 3rd वर्ल्ड वार के ऊपर आ गए। ये अगर मुआहदा हो जाता है और ट्रंप साहब जो हैं वो ये करा जाते हैं मुआहदा, उधर से ईरानी क़यादत कर देती है, तो वो तो बिल्कुल क्रेडिट मिलेगा अपना इस बात का। अच्छा, अब आने वाला वक्त आपके ख्याल में पाकिस्तान के लिए कितना बेहतर नज़र आ रहा है, इकोनॉमिकली भी और जियो पॉलिटिकल के हिसाब से भी? देखिए, जियो पोलिटिकल जो हैसियत है वो तो पाकिस्तान की बड़ी उभर के सामने आई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान ने इस खित्ते में बड़ा प्रोमिनेंट एक रोल सामने आया है। वो ऑपरेशन संदूर के मौके पे भी आया था, और अब ये जो सालसी के मौके पे आया है, तो वो एक इस आप यूँ समझें कि एशिया में, कम से कम साउथ एशिया में पाकिस्तान इस वक्त वाहिद ऐसा मुल्क है जो पूरी दुनिया उसको देख रही है कि वो किस तरह इस जंग के लिए रुकवाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं और किस तरह भाग दौड़ हो रही है। पाकिस्तान का जियो पोलिटिकल तो बहुत बड़ा है सिलसिला। बाकी जो इकॉनमी है और बाकी जो चीज़ें हैं, वो तो उसमें हमें पूरी कौम को मेहनत करना पड़ेगी कि लंबा है, कोई शॉर्टकट कौमों की दुनिया में कोई शॉर्टकट नहीं होता। हमें बहैसियत कौम बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, अपनी काबिलियत में इजाफ़ा करना होगा, अपनी एक्सपोर्ट में इजाफ़ा करना होगा, अपनी इंपोर्ट को थोड़ा सा कम करना होगा, तब जाके ये मुल्क की पटड़ी जो है माशी तौर पर वो किसी पटड़ी पर चढ़ सकेगा। सर, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, आपने बात सुनी कि हमें जब तक खुद मेहनत नहीं करनी और अपनी चीज़ें खुद नहीं बनानी, ना बजाय इसके कि हम डिपेंड करें दूसरे ममालिक से इंपोर्ट करने पर, अगर हम वही चीज़ें खुद मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू कर दें तो तब हो सकता है कि हमारी इकॉनमी जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। तो मज़ीद अभी इस पर बात होगी आगे, और वक्त एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक तरफ इस्लामाबाद में टॉक्स जो हुई और दूसरा राउंड जो है वो भी यही दिखाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद में ही मुतवक्के है।
اسی کے ساتھ ہی جو بین الاقوامی سطح پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم جو ہیں وہ دورہ بھی کر رہے ہیں اور کر آئے ہیں، تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ماہر بین الاقوامی امور پر بات کرنے کے لیے علی سخنور صاحب موجود ہیں۔ سر آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں۔ بہت شکریہ بھائی، تھینک یو ویری مچ۔ علی صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی ریسنٹلی فیلڈ مارشل صاحب نے ایران کا دورہ کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں کہ اس دورے میں کیا اہم نکات جو ہیں وہ انہوں نے رکھے ہوں گے اور کن اہم نکات پر بات ہوئی ہوگی؟ دیکھیں، جب بھی کسی ملک کا کوئی نمائندہ کسی دوسرے ملک میں جاتا ہے، اس کا استقبال کون کر رہا ہے، اسے کیا مقام دیا جا رہا ہے، اس کی کہاں تک رسائی ہے، یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں۔ اب یہ فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر کا آپ اگر وہاں تہران میں کسی نے بڑا اچھا لکھا تھا، میں نے کہیں پڑھا کہ ایک طرف تہران میزائلوں کی زد میں ہے، تباہی ہے، بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن اسی آگ اور بارود کے دریا میں پاکستان کا ایک سپہ سالار وہاں پہنچتا ہے بڑا کانفیڈنٹ انداز میں، بڑے سکون کے ساتھ، اور معاملے کو حل کرنے کی نیت سے وہاں گیا ہے۔ جن کے پاس وہ گیا ہے وہ جانتے ہیں کہ یہی ہمارا سیویئر ہے، سیویئر مینس ہمیں بچانے والا ہے، یہ ہماری صورتحال کو سنبھال لے گا۔ اسی طرح ہمارے شہباز شریف صاحب بھی دیگر ممالک کے دوروں پر ہیں۔ یہ تمام جو سٹیپس ہیں اس بات کا ثبوت ہیں کہ پاکستان ہیز اٹس اون امپورٹنٹ ویلیو۔ جب تک ویلیو نہیں ہوتی آپ کو کون بلاتا ہے، کون آپ کی بات سنے گا؟ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہماری بہت سی بہتری اب یہ جس نہج پر ہم پہنچے ہوئے ہیں، یعنی ہمارا اس وقت کردار نا پاکستان کا سینٹرل کردار ہے۔ امریکہ بھی یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان اس جنگ میں سے اس کو ایک کیا کہتے ہیں اسکیپ کرنے کا، باہر نکلنے کا، ایگزٹ کا راستہ دے دے گا۔ ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ پاکستان ہمارے جو ایشوز ہیں، ہم پر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں اور ہم پر جو بہت سارے میزائل آ رہے ہیں، حملے ہو رہے ہیں وغیرہ، ان کو وہ روک سکے گا۔ چائنا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ جو اسٹریٹ آف ہارمز کا جو ایشو ہے، جتنا بھی ہے اس کے جہازوں کو ٹارگٹ کرنے کا کہا گیا وغیرہ وغیرہ، پاکستان سیمز ٹو بی اونلی اتھارٹی ایٹ پریزنٹ کہ جو ان تمام معاملات کو۔ تو فیلڈ مارشل نے انہی امور پر ہی بات کی ہوگی ان سے؟ جی، فیلڈ مارشل تو بیسیکلی ایک بڑے پروفیشنل سپاہی ہیں، انہیں معلوم ہے کہ جنگیں کیسے لڑی جاتی ہیں اور جنگوں میں کس طرح سے فتح کی جاتی ہے حاصل۔ کہ ایک طرف تو فیلڈ مارشل گئے ہیں، دوسری طرف شہباز شریف صاحب سعودی عرب گئے ہیں، شہزادہ محمد بن سلمان سے ملے ہیں اور سلمان کے سامنے بھی کچھ چیزیں رکھی ہیں انہوں نے، کیونکہ ان دونوں کے سیکٹس بھی سیم نہیں ہیں، وہ ایک دوسرے سیکٹر سے ہیں اسلامک طور پر، ایک دوسرے سیکٹر سے ہے، تو ان دونوں کے درمیان بھی کس طریقے سے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ صلح کروا سکتے ہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا فیلڈ مارشل صاحب کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں پہ جو شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہیں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اصل میں وہ کیا ہے کہ یہ قبر کا ٹکڑا کہاں کہاں پر سے تمام دشتی پیاسا دکھائی دیتا ہے۔ جب گھروں میں کوئی مشکل آتی ہے یا خوشی آتی ہے تو صرف اکیلا باپ یا بڑا بھائی اکیلا کام نہیں کر رہا ہوتا، اس کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہوتی ہے، دوسرے بھائیوں کی ہوتی ہے، گھر کے دیگر افراد کی ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ۔ یہ ایک جوائنٹ وینچر ہے۔ یہ تو پاکستان، یہ جو ہمارے شہباز شریف صاحب وہاں گئے ہیں اور فیلڈ مارشل ایران گئے ہیں، اس سے تو ایک اور بڑا اچھا میسیج آتا ہے دنیا کو، کیا یہ سب ایک ہیں، یہ سیاستدان اور یہ فوج، یہ سب ایک ہیں، ایک پلیٹ فارم پہ، ایک پیج پہ، اور ان کا نام نہ فوج ہے نہ سیاستدان ہے، ان کا نام ہے پاکستان۔ بین الاقوامی امور پر جس طریقے سے آپ کو عبور حاصل ہے، تو اس لحاظ سے آپ کا مائنڈ کیا کہتا ہے کہ کن پوائنٹس کے اوپر ایران جو ہے وہ مان جائے گا؟ کیونکہ ایران نے 15 پوائنٹس رکھے ہیں، جی تو اور اس میں مزید اور بھی ایڈ ہوئے ہیں، اسی طریقے سے امریکہ کے بھی کچھ پوائنٹس تھے، اس میں بھی مزید ایڈیشن ہوئی تھی جب جے ڈی وینس آئے تھے۔ جی، پاکستان کا رول یہی ہے کہ کچھ باتوں پر یہ یو ایس کو راضی کرے گا، کچھ باتوں پر
ایران کو راضی کرے گا. ایران اپنے جو ان کا یورینیم انرچمنٹ کا پروگرام ہے جس پر اعتراضات آ رہے ہیں, اس کے ٹائم ڈیوریشن کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ یہ اتنے دنوں میں ہونا چاہیے, اتنی دیر وغیرہ وغیرہ, یہ تھوڑا سا کچھ کٹ ایران پہ لگے گا. کچھ پاکستان جب گارنٹر کے طور پہ سامنے آئے گا تو وہ مفادات حاصل کرے گا. یہ جو اسرائیل کی طرف سے مسلسل پاکستان یہ مختلف ممالک کو خطرہ ہے, پاکستان بھی ان میں سے ہے, پاکستان کو بھی دھمکیاں دی جاتی ہیں, یہ مختلف گارنٹیز حاصل کی جائیں گی. اور ہم یہاں بھی کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی 20 نکات ہیں تو 20 میں سے 8 طے ہو جائیں گے, باقی 12 نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے, ابھی یہ کئی دور ہوں گے. یہ سیکنڈ راؤنڈ ہے شاید میرا خیال ہے پرسوں جو, ابھی میرے اپنے حساب سے اس کے 4-5 راؤنڈز ہونے چاہیے. اور یہ جو اس وقت جنگی ٹرمپ تو کہتا ہے کہ میں اسی راؤنڈ میں ہی دوسرے میں ہی سے جو ہے وائنڈ اپ کروں گا. میں عرض کرتا ہوں, یہ اگر وہ کہہ رہے ہیں اور وہ خوش نیتی سے کہہ رہے ہیں اور امن کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں, اگر وہ کہہ رہے ہیں نا میں اب اس کو ایک اسی راؤنڈ میں مکمل کر دوں گا, ہو سکتا ہے وہ اس جنگ سے تنگ آ گئے. انٹرنیشنل سطح پر اگر ہم جاتے ہیں, کیونکہ بین الاقوامی امور پر آپ کو حاصل ہے عبور, تو اسی لحاظ سے اگر میں یہ پوچھوں کہ ایک سوال اور آتا ہے کہ جے ڈی وینس جو تھا وہ ہی سب کچھ فائنل کر سکتا تھا, مگر ٹرمپ نے اس چیز کو اپنا ایک پولیٹیکل ٹیکٹکس کے استعمال کے طور پر جے ڈی وینس کو واپس بلا لیا اور کہا کہ ڈیل جو ہے وہ میں خود کروں گا تاکہ میرا نام ہو جائے, تاکہ آنے والے وقت میں جو پری الیکشن ہو رہے ہیں اس میں مجھے فائدہ مل جائے, اس میں میری پذیرائی زیادہ ہو. تو کیا سمجھتے ہیں یہ کہاں تک سچائی ہے اس میں؟ دیکھیں جے ڈی وینس کی وہاں پہ اپنے ہاں ایک تو یہ نیکسٹ صدارتی امیدوار ہیں, بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ ہیں یہ, اور ان کا اس سارے معاملے میں نمایاں نظر آنا اس بات کی علامت ہے کہ وہاں کے ادارے, وہاں کے جو پلانرز ہیں ان کی بھی یہ گڈ بکس میں ہیں. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ اگر آپ ان کی جے ڈی وینس صاحب کی ہسٹری پڑھیں گے نا, یہ بڑے مائلڈ مزاج کے آدمی ہیں, یہ امن پسند آدمی ہیں, یہ دنیا کو ایک پرسکون جگہ دیکھنا چاہتے ہیں. ان کے بہت سارے بیانات ہیں, ان کے بہت سارے اسٹیپس اس طرح کے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ جی وہ ٹرمپ صاحب نے کہا کہ جی میں کروں گا. دیکھیں معاہدے پر دستخط ہمیشہ گھر کا موجودہ بڑا کیا کرتا ہے, بچے نہیں کرتے. آپ نے کبھی دیکھا کہ معاہدہ 2 خاندانوں میں لڑائی ہو گئی تو چھوٹا بچہ. سر ٹرمپ نے بیان بھی تو یہی دیا تھا کہ جی آل ان آل ہے جی جے ڈی وینس, اور جے ڈی وینس جو کرے گا وہ میں نے ایک بہترین ٹیم بھیج رہا ہوں اور وہ ایک بہترین جو ہے وہ ان کے ساتھ معاہدہ طے کر کے آئے گی. وہ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ, بہت اچھا ہوگا. لیکن اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے نا, اور جس طرح جے ڈی وینس کے بارے میں آرٹیکل لکھے جا رہے ہیں, بات کی جا رہی ہے, تو آنے والے زمانوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پھر اس میں ٹرمپ کو فائدہ زیادہ ہوگا یا جے ڈی وینس کو فائدہ ہوگا؟ میرا خیال ہے ایٹ پریزنٹ ٹرمپ کو اس فائدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ایٹ پریزنٹ, اس اچیومنٹ کا, کیونکہ یہ آگے کیا الیکشن میں آ رہے ہیں, کیا ان کے لیے تو حالات اس طرح کے ہو گئے ہیں کہ اوور آل عام آدمی, چاہے وہ امریکہ کا ہے, چاہے پاکستان کا ہے یا ایران کا ہے, وہ ان کو سمجھتا ہے کہ ہی از دا مین رسپانسبل فار آل دیٹ ربش کہ جو ہو رہا ہے. یہ پہلے کیوں نہیں ہوا, اب ہوا نہیں. اچھا آخری سوال یہ آتا کہ پاکستان کا فیوچر اس کے بعد کیا دیکھتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں تو اس بارے میں بڑا ہی متعصب اور تنگ نظر آدمی ہوں. پاکستان کا فیوچر گزرے کل میں بھی بڑا رونق تھا, روشن تھا, اور آنے والے زمانوں میں بھی پاکستان ہمیشہ بادشاہت کرے گا, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ. جی ضرور. پاکستان جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ اہم بن چکا ہے پوری دنیا میں, اور دعا یہی ہے ہماری بھی کہ پاکستان جو ہے وہ پوری دنیا میں اسی طریقے سے امن کا پرچار جو ہے وہ کرتا رہے. وقت تو ایک بریک کا ملتے ہیں, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس وقت اپنا کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے یہ جو جنگ بندی ہے یہ حتمی طور پر جنگ بندی جو ہے وہ ہو جائے اور دوبارہ ایسکلیشن جو ہے وہ نہ ہو, کیونکہ پوری دنیا جو ہے اس سے افیکٹ ہو رہی ہے. تو اس پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ کرنل باقر صاحب موجود ہیں کہ پاکستان کو دیکھتے ہیں کہ وہ دفاعی انداز سے
किस तरीके से अपने आप का दिफा भी कर सकता है, प्लस पूरी दुनिया में स्टेबिलिटी किस तरीके से लेकर आ सकता है। सर वेलकम करते हैं आपको शो में। बहुत शुक्रिया जनाब। सर ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान का किरदार जो है वो हमने देखा कि इस्लामाबाद टॉक्स हुई, बेहतरीन रहा, मगर फिर उसके बाद ये भी देखने को आया कि इनकी किसी चीज़ के ऊपर निगोशिएशन नहीं हो पाई, या हतमी जो है वो इनका सुलहनामा जो वो नहीं हो पाया। तो अब पाकिस्तान की मज़ीद पोजीशन कैसे देख रहे हैं, क्योंकि हमारे फील्ड मार्शल एक तरफ ईरान गए हुए हैं, दूसरा शहबाज शरीफ जो हैं वो सऊदी अरब चले जाते हैं, तो पाकिस्तान इस वक्त दिफाई अंदाज से क्या काम जो है वो कर रहा है? देखिए, अमेरिका ने और ईरान ने कुछ अरसे पहले मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अमन के लिए बातचीत की, लेकिन वो उससे कोई हासिल नहीं हुआ। अब जो पाकिस्तान की एक जियोपॉलिटिकल लोकेशन है या पोजीशन है, और जिस तरीके से उसके चाइना के साथ, रशिया के साथ, अमेरिका के साथ और जीसीसी कंट्री के साथ जो ताल्लुकात हैं, उसका एडवांटेज पाकिस्तान को मिल रहा है और सबको एतमाद है, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो या ईरान हो या सऊदी अरब या बाकी ममालिक जो हैं, उनको पता है कि पाकिस्तान जो है जो काम भी करता है वो सिंसेरिटी से करता है। और ये जो पहली भी टॉक हुई है ये उसी का पेश ख़ैमा था कि सबको एतमाद था कि ये बेलॉस जो है वो किरदार अदा करते हैं। और मेहमान नवाजी का तो आपको पता ही है, हमसे ज़्यादा आगे कोई नंबर ले नहीं सकता, तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए सब ने एतबार किया और यहाँ पर बातचीत शुरू हुई। और जितना ये पुराना 47 साल पुराना जो झगड़ा चला आ रहा है, या एक मुल्क जो है वो सैंक्शन के अंडर है और उसके ऊपर बहुत किस्म के बैन लगे हुए हैं, तो वो जाहिर है उसके ऊपर आप यकतरफा कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। और जितना पाकिस्तान को उसका नुकसान हुआ है और इसके साथ ईरान को भी नुकसान हुआ है, दोनों मुल्कों की क्योंकि सरहद एक है और इसी तरह अफगानिस्तान की भी सरहद है, तो ये एक मायशी हब है जो डिस्टर्ब हुआ था। तो अब वो चाहते हैं, पाकिस्तान ने इसमें बहुत कुछ सीखा, ईरान ने बहुत कुछ सीखा, अफगानिस्तान ने बहुत कुछ सीखा, और उन्होंने अमेरिका को ये बावर कराया, बाकी सबको बावर कराया कि देखिए अमन के अंदर और बातचीत के अंदर ही हम सब का हल है। लेकिन एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है वो इज़राइल की मनमानी है, और इज़राइल की जो मनमानी है उसकी वजह से अमेरिका भी अपना नुकसान कर रहा है। अच्छा, अगर ये मुआहदा नहीं हो पाता किसी भी वजह से, और क्या आप समझते हैं कि फिर पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? क्योंकि दिफाई अंदाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान जो है वो इस वक्त सऊदी अरब का इत्तेहादी है, और सऊदी अरब को जितना वो कोशिश कर सका ठंडा करने की उसने की कि ये एस्केलेट इसमें शामिल ना हो, मगर दूसरी जानिब ईरान जो है वो खलीजी ममालिक की तनसीबात के ऊपर जो है वो हमले करता था, क्योंकि उसकी रसाई अमेरिका तक नहीं थी। तो इनडायरेक्टली खलीजी ममालिक भी लड़ाई में एंगेज होने लगे थे, मगर पाकिस्तान ने उसे रोका। मगर अगर ये नहीं रुकती तो फिर पाकिस्तान की पोजीशन क्या होगी? पाकिस्तान क्या ईरान पर अटैक करेगा सऊदी अरब का साथ देते हुए? ये जो हमारी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, इनको बखूबी इल्म है कि हमारा अमन पाकिस्तान के थ्रू ही होगा। अगर पाकिस्तान ने तमाम जीसीसी कंट्रीज़ को इकट्ठा कर लिया और अमेरिका के ऊपर प्रेशर डाला तो अमन हो जाएगा। अमन होना है। आप हैरान होंगे कि स्टॉक मार्केट्स के अंदर तमाम के इंडिकेटर्स जो हैं ऊपर की तरफ जा रहे हैं, और वो बड़े सेंसिटिव होते हैं और वो फ़ौरन अंदर की बात को समझ जाते हैं कि हम जो आगे पेशरफ्त हो रही है ये अमन की तरफ हो रही है। लेकिन अभी जो ये इंडियन ओशन के अंदर जो ये ब्लॉकेड अमेरिका ने लगाया है ये बिल्कुल नाजायज़ है, और ये अमेरिकन वाटर में नहीं है। लेकिन अगर इसके इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं, अगर वो अमेरिका से कहें कि भाई आपकी तमाम चीज़ें मानी जा रही हैं, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी 5 साल के लिए अमेरिका यूरेनियम की एनरिचमेंट बंद कर दे, तो ईरान तैयार है करने के लिए। लेकिन अगले दिन ही आप कह देते हैं नहीं ये तो 20 साल के लिए करें, फिर अगले दिन कह देते हैं कि सारा यूरेनियम हमारे वाले कर दें। देखो, यूरेनियम तमाम मुल्क इस्तेमाल करते हैं, कोई मेडिकल्स के लिए इस्तेमाल करता है, कोई एग्रीकल्चर के लिए, मुख्तलिफ रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। कि आप एक मुल्क को ये कह दें कि नहीं आपको ये इजाज़त नहीं है, ये सारा जो प्रेशर है ये ग्रेटर इजराइल के लिए, इजराइल अमेरिका को यूज़ करके इन तमाम पूरे खित्ते को ख़राब कर रहा है। पीस का जो सेंटर है
وہ پاکستان وہ بنا چائنا نو سر پاکستان تو ہے ہی ہے. چائنا کا صدر جو ہے ساری دنیا بھاگ بھاگ کے ان کے پاس جا رہی ہے اور ان کو کہہ رہی ہے کہ جی آپ اس کو منع کریں امریکہ کو, آپ کا بھی ٹریڈ ڈسٹرب ہو رہا ہے. امریکہ بھی آپ کا کہنے کا مقصد تو پھر یہ ہوا کہ دو سینٹر ہیں سر میں وہی بتا رہا ہوں, آپ کا کہنے کا مقصد تو یہ ہوا کہ پاکستان انٹرمیڈیٹر تو ادا کر رہا ہے مگر وہ امریکہ کو باور نہیں کرا پا رہا. نہیں, یہ بات چیت جو آگے انیشیٹو چل رہا ہے یہ امریکہ کے کہنے پر ہی چل رہا ہے. یہ چائنا کے تو صلاح مشورے بیچ میں شامل ہیں, مگر سر دوسری جانب ٹرمپ بھی تو نہیں رک رہا نا, تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ پاکستان تو یہی پاکستان نے باور کرانا ہے کہ بھئی آپ کب تک اسرائیل کی جو ضد کو اندر اپنے آپ کو بھی خراب کر رہے ہو اور پوری دنیا کے امن کو خراب کر رہے ہو. پلیز ہیو اے ہارٹ. جو آپ کی 3-4 شرائط ہیں وہ ہم منوانے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس آج کی حد عبور کر کے اگلی حد پر. اچھا, جب یہ صلح نامہ ہو جاتا ہے اس کے بعد پاکستان کی پوزیشن کیا ہوگی؟ کیا کیونکہ گلف ممالک جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو دوبارہ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ اب ہمارا معاہدہ جو ہے وہ کس ملک کے ساتھ ہونا چاہیے, کیونکہ امریکہ انہیں ڈیفینڈ نہیں کر پایا. دیکھیے امریکہ نے ڈیفینڈ نہیں کرنا تھا, تو پھر معاہدے کیے کیوں تھے؟ امریکہ نے ایک مارکیٹ کھولی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ ان کو ڈرا کے سنی شیعہ والا فقہ کھڑا کر کے ان کو ڈرا کے اپنے ہتھیار ہی بیچ رہا ہے. اور کیا بیچ رہا ہے؟ ابھی جو جنگ ہوئی ہے اس میں ایران نے کسی ملک کے اندر اٹیک ان کے ملک کے اندر نہیں کیا, انہوں نے اس جگہ پر کیا ہے جو امریکن بیسز ہیں, اور امریکن بیسز کے اندر ساری ٹیکنالوجی تھی, لیکن جو چیز ایران نے اختیار کی, جو کیلکولیٹ کیا یا جو 47 سال میں سیکھا, انہوں نے وہ تمام سائنسی جو آلات وہاں لگائے تھے, ریڈار لگایا تھا, مانیٹرنگ سسٹم لگایا تھا, ان سب کو فیل کر دیا. اسرائیل کے اندر بھی جو مختلف قسم کے چیزیں لگائی تھی وہ بھی انہوں نے فیل کر دی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ اگر آئندہ یہ جنگ ہوتی ہے تو نقصان اسرائیل کو اور گلف کنٹری میں امریکن بیسز کو ہوگا. تو جی سی سی کنٹریز کو چاہیے کہ پاکستان جو سفارت کاری کر رہا ہے اس کے ساتھ ایک جان ہو کر امریکہ کو کنونس کرے. اچھا, اب ایک سوال اور پیدا ہوتا ہے کہ امریکہ تو ایک طرف ہو گیا, اسرائیل نے پاکستان کو بھی کچھ دھمکیاں دی تھی درمیان میں, اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان اگلا ٹارگٹ جو دشمن میرا ہے ایران کے بعد وہ پاکستان ہے. تو پاکستان کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں کہ دفاعی انداز سے اپنے سرحدوں کی حفاظت کرنے کے لیے یہ کیسے رول ادا کرے گا آگے؟ دیکھیے, دھونس یا تڑی دینا بڑی آسان ہوتی ہے, لیکن زمینی حقائق اگر آپ دیکھیں کہ انڈین پرائم منسٹر جنگ شروع ہونے سے پہلے تل ابیب میں تھے, ٹھیک ہے. اب ہندوستان کا وہاں جانا اور وہاں سے واپس آنا, وہ جو انہوں نے رشتے بتائے ماں بیٹا اور جو بھی انہوں نے کہا, اس سے انڈیا کو نقصان ہوا ہے. اور اب یہ ایران جو ہے انڈیا کو جو اتنی سارے تیل کی سپلائی دے رہا ہے اس کے اندر اس نے اپنا نقصان کیا, نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ ہندوستان یہ شاید بھول گیا تھا کہ میرے سر کے اوپر چائنا بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ بھی سرحدی تنازع ہیں, پاکستان کے ساتھ بھی سرحدی تنازع ہیں, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی سرحدی تنازع ہیں, اسی طرح باقی ممالک کے ساتھ ہے. تو ہندوستان کو تو اب اچھی طرح وہ کیا نام ہے سبق سیکھ لینا چاہیے. اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہو کے یا اسرائیل ہمیں دھونس دے گا, یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے. جس طریقے سے ہماری مسلح افواج ہے اور جس طریقے سے ہمارے باقی ممالک کو اعتبار ہے ہمارے اوپر, اسرائیل کو بھی یہ چیز پتہ ہونا چاہیے کہ ایران کے ساتھ ہی پاکستان ہے, اور وہ ایران کا بھی اب انہوں نے ٹیسٹ کر لیا ہے. اگر انہوں نے پاکستان کو بھی ٹیسٹ کرنا ہے تو جناب میدان بھی حاضر ہے, گھوڑا بھی حاضر ہے, نقصان اسرائیل ہی کو ہوگا. اب چائنا نے جو سبق سکھایا ہے انڈیا کو, وہ شاید جب تک ہماری زندگی ہے انڈیا شرارت نہیں کرے گا. سر جیو پالیٹکس بھی چینج ہو رہی ہے. جیو پالیٹکس تو اس ریجن کی چینج ہوئی ہے جی, ایران نے جو کچھ کر کے دکھایا ہے اس لیے چینج ہوئی ہے, اور جو سینٹر آف گریوٹی جو امریکہ کی طرف تھی ساری, وہ اب ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. اب وہ کس کی طرف جائے گی؟ اب چائنا کی طرف جائے گی, کیونکہ جس طریقے سے وہ اپنی معاشی ابھی بھی وہ جنگ میں اسی لیے ملوث نہیں ہو رہا, یا وہ بالکل سفارتکاری کو زور دے رہا ہے کیونکہ وہ جنگ میں شامل نہیں ہونے چاہتا, اور وہ اپنے آپ کو روز بروز مضبوط کر رہا ہے, اور بہت سارے فیکٹرز میں معاشی طور پہ وہ امریکہ سے آگے نکل چکا ہے. جنگ کے دوران چائنیز اور رشین ٹیکنالوجی نے جو مدد ایران کو دی ہے
اس کی وجہ سے اسرائیل کو اور امریکن بیسز جو جی سی سی کنٹری میں ان کو بہت نقصان ہوا. سر لاسٹ سوال کہ خلیجی ممالک میں کیا پاکستان کے دفاعی معاہدے جو ہیں وہ اور کسی دوسرے ممالک سے ہو سکیں گے اور خاص طور پہ یو اے ای کے ساتھ؟ بات یہ ہے کہ یہ تمام جی سی سی کنٹریز میں پاکستان آرمی کے انسٹرکٹر موجود ہوتے ہیں. ان کی تمام مسلح افواج کی جو بیسک ٹریننگ ہے وہ پاکستان کے انسٹرکٹرز سے ہی ہوتی ہے. اور اس میں سب سے زیادہ جو تعداد ہے ہمارے فوج کی وہ سعودی عربیہ میں ہے. اس کے بعد آپ چلے جائیے تو اس کے اندر کویت میں بھی ہیں, اس طرح دبئی میں بھی ہیں, بحرین میں بھی ہیں, عمان میں بھی ہیں. پہلے اس میں ہوتے تھے, عراق میں بھی جاتے تھے, ہماری انٹریکشن ہوتی تھی. لیکن تمام جی سی کنٹریز میں ہماری مسلح افواج ان تمام کی پولیس اور فوج کی بیسک ٹریننگ ہمارے انسٹرکٹر ہی کرواتے ہیں. کیا معاہدہ ہو پائے گا تمام ممالک کا جس طرح سعودیہ کے ساتھ ہوا ہے پاکستان کا, یہ فیوچر میں دیکھتے ہیں, یا چائنا کے ساتھ ہوگا؟ سر سب نے چوٹ کھائی ہے نا, معاہدہ ہوگا. پاکستان کے ساتھ ہوگا یا چائنا کے ساتھ ہوگا؟ نہیں, پاکستان اور تمام جی سی سی کنٹریز امریکہ کو کنونس کریں گے اور معاہدہ ہوگا. لیکن اگر آپ یہ کہیں نا دفاعی معاہدہ, تو دفاعی معاہدہ پاکستان کا یا اور باقی جی سی سی کنٹری جس طرح سعودی عرب سے ہوا ہے, کوئی ہمیں کبھات نہیں ہے کرنے میں, ہمیں کیا مشکل ہے. جی تو ناظرین, آپ نے بات سنی کہ پاکستان جو ہے وہ ابھی بھی اہم کردار ادا کر تو رہا ہے, مگر آنے والے وقت میں مزید جو ہے وہ اہم اس کا رول جو ہے وہ ہو جائے گا, کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ تمام خلیجی ممالک اپنی فوجیں خود جو ہے وہ کفیل ہوں گے اور خود اپنی فوجوں کو جو تیار کریں گے, تو اس میں سب سے بڑا رول پاکستان ہی ادا کرے گا کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہی انہیں پہلے بھی تربیت دیتی رہی اور انہیں مزید تربیت دے کے مزید جو ہے وہ مضبوط کرے گی. ابھی وقت ہوا ایک بریک کا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ نے دیکھا کہ دفاعی لحاظ سے پاکستان جو ہے وہ کتنا مضبوط ہے اور جو وہ رول ادا کر رہا ہے وہ اس وقت پوری دنیا میں سراہا جا رہا ہے. پھر دوسری جانب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ فیلڈ مارشل اور ہمارے جو وزیر اعظم ہیں وہ بھی اتنا متحرک نظر آ رہے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر ان کے دورے جو ہیں وہ چل رہے ہیں, خاص طور پہ خلیجی ممالک کے, کیونکہ خلیجی ممالک میں نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہوئے ہیں. اور اس کے بعد جب یہ جنگ تھمے گی اس کے بعد جیو پالیٹکس جو ہے وہ تبدیل ہوگی, اور جب یہ تبدیل ہوگی تو ظاہر سی بات ہے کہ اکانومی جو ہے تمام ملکوں کی وہ بھی تبدیل ہوگی. اور خاص طور پہ پاکستان کی بات کریں گے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ معاشی لحاظ سے اعتبار سے یہی دیکھا جا رہا تھا اور دیکھا جا رہا ہوتا ہے کہ یہ کمزور رہا ہے, مگر جب ہم اسے دفاعی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو یہ بڑا مضبوط نظر آتا ہے. تو اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ رانا اکبر صاحب موجود ہیں. سر رانا صاحب, پہلے تو آپ کو ویلکم کرتے ہیں. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں پر جنگیں چھڑتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے اکانومی ڈسٹرب ہوتی ہے ان ملکوں کی, مگر ساتھ ساتھ دوسرے ممالک جو ہیں وہ بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ سے پریشان ہو رہے ہیں. ان کی اکانومی بھی جو ہے ملکوں کی وہ بھی ڈسٹرب ہو رہی ہے کہ اسٹریٹ آف ہارمز جو ہے وہ بند کر دیا جاتا ہے, تو کئی ممالک کے بحری جہاز جو ہیں وہ وہاں پر رک جاتے ہیں جس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اکانومی کے لحاظ سے سب سے زیادہ افیکٹڈ کون سے ممالک ہوئے ہیں اس میں؟ جی تھینک یو ویری مچ. آپ کا بڑا یہ ایک اچھا کوشچنز ہے کہ یہ اکانومی کے اوپر امپیکٹ کیسے آ رہا ہے اوور آل دی ورلڈ. آپ یہ دیکھیں کہ جی جب جنگ سے پہلے کے حالات دیکھیں کہ جی جو فیول کی پرائسز تھی وہ کم تھی, مطلب ان کا اگر ہم کمپیریزن کریں کہ جی جیسے ہی جنگ ہوئی کرٹیکل پوزیشنز میں آیا یہ پورے خطے کا, تو وہ $120 جو ہے نا فی بیرل وہ پرائس انکریز کر گئی. اب جس کا امپیکٹ ان کنٹریز کے اوپر زیادہ آیا ہے جہاں پہ وہ 20% ان کی ٹرانزیکشنز اسٹیٹ آف ہارمز سے ہوتی تھی. اچھا, اس کا پاکستان پہ بھی امپیکٹ آیا, ورلڈ پورے خطے کے خلیجی ممالک کے ساتھ ساتھ پاکستان پہ بھی اس کا جو امپیکٹ آیا وہ یہ ہوا ہے کہ جی ہماری فیول کی پرائسز انکریز کر گئیں, پیٹرول کی پرائسز انکریز کر گئی, ٹرانسپورٹیشنز انکریز کر گئی, ہماری جو ہے نا انڈسٹریل کاسٹ بوسٹ اپ کر گئی. اچھا, تو اس سے پورا ہمارا ایک سسٹم تھا جو ہماری مطلب انڈسٹری تھی پورے پاکستان کا سسٹم جو ہے نا وہ افیکٹ ہو گیا. اچھا, اسی کے ساتھ ہی پھر یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب افیکٹ ہوا تو جب بھی کبھی اکانومی افیکٹ ہوتی ہے تو ڈالر کی پرائسز, کیونکہ عالمی منڈی کے اندر ڈالر میں ہی جو ہے وہ
اکانومی ایکسچینج ہو رہی ہوتی ہے تو ڈالر جو ہے وہ اسی چیز پر اسی ریٹ پر سٹیبل رہا، حالانکہ جبکہ جو ڈالر کی خود کار ملک ہے یعنی کہ امریکہ، جس کے ڈالر کے اوپر ہم ٹریڈ کرتے ہیں، وہ جب اس میں شامل ہو تو اس کا ڈالر گرا کیوں نہیں؟ ایک بڑی سب سے وجہ یہ ہے کہ جب یہ ایک انسرٹینٹی پوزیشنز آتی ہے، جب بھی کسی بھی خطے میں جب انسرٹینٹی آتی ہے تو اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے کہ جی لوگ ٹرانزیکشنز کرنا بند کر دیتے ہیں. آپ کی ڈالرز میں جو ٹرانزیکشنز ہو رہی تھیں وہ رک گئیں، آپ کا جو ہے نا ایکسپورٹس رک گئی، آپ کی امپورٹ ڈسٹرب ہوئی، آپ کا جو لوگوں نے انویسٹرز نے جنہوں نے ڈالر لے کے رکھا ہوا تھا انہوں نے ٹرانزیکشنز کرنا بند کر دیں. وہ ڈالرز کا وہ جو سٹل جو ابھی تک کی پوزیشنز ہے اور یہ سٹل انسرٹن رہے گا، کیونکہ جب تک ہماری جو یہ جنگ ابھی دیکھیں نا ٹیمپریری یہ 2 ہفتے کا جو سیز فائر ہوا ہے، اب اس میں دیکھیں اس سے کیا ہوا ہے، اس سے یہ ہوا ہے کہ جو لوگوں میں تھوڑا سا انویسٹرز کے اندر ٹرسٹ بلڈ اپ ہوا ہے کہ جی انہوں نے وہ ایک کانفیڈنس آیا ہے. اب اگر یہ ہمارا پرماننٹ اس کا سلوشن آ جاتا ہے، جنگ بندی پرماننٹ ہو جاتی ہے، تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کہ ہماری جو یہ اوور آل خطے کے اندر نہ کہ پوری ورلڈ کے اندر یہ ٹرانزیکشنز سٹارٹ ہونا شروع ہو جائیں گی، جس سے وہ تب وہ ڈالر کا جو ہے وہ ریٹ وہ نیچے بھی آ سکتا ہے اور وہ بھی فلکچویٹ ہونا. اچھا، اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی اگر ہم بات کریں کہ پاکستان تو براہ راست اس جنگ میں شامل نہیں ہے، تو اب جب پاکستان کا کردار آتا ہے جنگ سٹاپ کرنے میں تو اس کے بعد آپ کے اسٹاک ایکسچینج جو ہے وہ یکدم بوسٹ کرتی ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اعتماد کا جو ہے وہ فضا جو ہے وہ قائم کرتی ہے. پلس یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں ڈالر کا ریٹ پھر نیچے کیوں نہیں آیا، پاکستان کی کرنسی جو ہے وہ مضبوط کیوں نہیں ہو سکی؟ دیکھیں، پاکستان کی کرنسی کے جو گرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ جی آپ کا جو ایکسپورٹ ہے وہ آپ کی رک گئی. جب جنگ کے پیک دنوں میں آپ کی ایکسپورٹ رکی، ابھی کچھ ریلیف ملا ہے جو کہ ایک ٹیمپریری ریلیف ہے. اب آپ کی جو فارن ریمیٹنسز تھے وہ رک گئے، جو ہمارے ملینز آف جو لوگ ہیں وہ باہر کام کر رہے ہیں وہ رکا. ایکسپورٹس کی وجہ سے ہمارے ریمیٹنسز ہمارے پاکستان میں آنے سے رکی، کیونکہ روپے کی قدر کب بڑھتی ہے جب اب آپ کے پاس ٹریڈنگ جب زیادہ ہوتی ہے. اب جب ٹریڈ ڈیفیسٹ میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ روپے کی قدر نہیں بڑھے گی. ابھی روپے کی قدر یہ بڑھنا سٹارٹ ہو رہی ہے. ابھی دیکھیں یہ 2 ہفتوں کا ریلیف کی وجہ سے جو امپیکٹ آیا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ جی آپ کی جو سعودی عرب کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا ہے، دیکھیں کتنا بڑا ایک پازیٹیو میسج گیا ہے اوور آل یہ ورلڈ کے اندر. پاکستان کا جو کردار ہے ایک بڑا کلیدی کردار ہے اور وہ تاریخ میں ایک بہت بڑا ایک ہمارے پاس ایک بہت بڑا نام. اچھا، اس کے ساتھ پھر یہ بتائیے گا، جب آپ یہ بتا رہے ہیں ابھی کہ ایکسپورٹس رک گئیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ڈالر آنا بند ہو گیا، مگر دوسری جانب ایک فائدہ اور بھی تو ہوا پاکستان کو کہ جب اسٹریٹ آف ہارموز بند ہوا تو جو کنٹینرز تھے جو ایکسپورٹ ہو رہے تھے دوسرے ممالک کے اندر، ان کے کنٹینرز کو کھڑا کرنے کے لیے پاکستان نے جگہ فراہم کی. کراچی پورٹ ہے، آپ کا گوادر پورٹ ہے، جبکہ دیکھا جائے تو سال کے اندر 8300 کنٹینرز جو ہیں وہ کراچی پورٹ پر آتے ہیں، مگر جب یہ جنگ ہوئی تو اب 9300 بھی کراس کر گیا وہ، اور 10,000 کے قریب جو کنٹینرز جو ہیں وہ پاکستان کی پورٹ پر آ کر کھڑے ہونا شروع ہوئے. تو سر کیا وہ ڈالروں میں کرایہ نہیں دے رہے ہوں گے پاکستان؟ ڈیفینیٹلی اس سے دیکھیں آپ کا ٹیمپریری جو بوسٹ آیا اس کی آپ کا انفلیشنس جو کم ہوئی ہے یہ حالیہ دنوں میں، وہ یہی تو امپیکٹ ہے. آپ کے پاس ریمیٹنس آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں، آپ کے پاس فارن انویسٹرز کا ٹرسٹ بلڈ اپ ہونا سٹارٹ ہو گیا، لوگوں کا ٹرسٹ. اب فیوچر میں دیکھیں وہ پاکستان ایک ایسا سینٹرل پوائنٹ بن گیا ہے کہ لوگوں کی نظریں یہ پاکستان کے اوپر ہو گئی ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو جس طرح سے یہ چل رہی ہے کہ یہ فیوچرز میں جو ہمارے روپے کی قدر ہے وہ اوپر جائے گی. دنیا کی اکانومی کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں گلوبلی، اب پاکستان سے نکل کے جب باہر جاتے ہیں تو دنیا کی اکانومی بھی ڈسٹرب ہوئی ہے، تو اس کی اکانومی کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ وہ کتنے عرصے میں اگر یہ جنگ بند ہو جاتی ہے، ان کا معاہدہ ہو جاتا ہے، تو کتنے دن لگ جائیں گے دنیا کی اکانومی کو سٹیبل ہوتے ہوئے؟ دیکھیں جس طرح سے یہ جو سارے اعداد و شمار بتا رہے ہیں اس سے تو یہ ہے کہ یہ کم از کم مطلب 1 سال تو لگنا ہی ہے، 1 سال سے اوپر جا سکتا ہے، 1 سال تو اس کو ریکوائرڈ ہے. تو 1 سال میں کیا مہنگائی مزید بڑھنے والی ہے دنیا کے اندر پلس پاکستان میں، یا
اسے اسٹیبلٹی کی اگر یہ اسٹیبل ہو جاتی ہے, جنگ بندی مستقل ہو جاتی ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ ایک گریجول ایک پروسیس ہے نا, کہ اب سلو ڈاؤن پروسیس ہے. آپ کی جو پورا یہ انٹرپشنز آئی ہے اوور آل ورلڈ لیول پہ اور اس خطے کے اندر, خاص طور پہ خلیجی ممالک کے اندر, تو یہ سلو پیس پہ یہ ریفارمز ہوگا اس کا, اور 1 سال تک یہ اسٹیبلائز پوزیشن میں جائے گا. اچھا, اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں. لوگ جو ہیں وہ اب ذرا سی چیز کوئی دیکھتے ہیں کہ مہنگی ہونے لگتی ہے تو وہ پرچیزنگ شروع کر دیتے ہیں. تو آپ کے خیال میں کیا ایرانی کرنسی کو ہولڈ کرنا فائدہ مند ہے, ڈالر کو ہولڈ کرنا فائدہ مند ہے, یا سونا پرچیز کر کے اسے ہولڈ کرنے میں فائدہ ہے؟ دیکھیں, یہ اس ٹائم جو انسرٹن کنڈیشنز ہیں, اب یہ ایک بہت بڑے رسک پہ ہیں. جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ایران کی کرنسی کو پرچیز کر کے اس سے کوئی پروفٹ ارن کر لیں گے یا اس کی کوئی وہ ریٹس فیوچر میں بڑھ جائیں گے, ابھی وہ انسرٹن ہے, ابھی وہ رسک پہ ہے. اور اس کو تو میں بالکل بھی یہ ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ جی یہ لوگ وہ پرچیز کریں. دوسرا یہ ہے کہ وہ گولڈ کی پرائسز اب اس کی طرح فلکچویشن بہت زیادہ ہے کیونکہ انسرٹنٹی بہت زیادہ ہے. ڈالرز کے اندر ابھی انسرٹنٹی, ابھی کسی اب کوئی ایک ایسے سینٹرل پوائنٹ پہ نہیں جا کے ہم بتا سکتے کہ ڈالر کی جو پرائسز ہیں وہ اپ جائیں گی یا ڈاؤن آئیں گی. ابھی انسرٹن ہے, ابھی کوئی چیز بھی کلیئرٹی نہیں ہے ایٹ دس مومنٹ کہ جو آپ کے پاس جو لوگوں کے پاس سیونگز ہیں اور اس اپنی اور فردر وہ سیونگز کی طرف جائیں. اور جیسے یہ ہے کہ اپنے ایکسپینسز جو ہیں وہ ایک لمٹ میں رہ کے وہ کریں, اننیسیسری ایکسپینڈیچر سے بچیں تاکہ وہ اپنے فیوچر کے لیے اور جو سچویشن چل رہی ہے اس ٹائم انسرٹینٹی کے لیے اس پہ وہ کنٹرول ہو سکے. بہت شکریہ. جی تو ناظرین, آپ نے بات سنی ہے تمام کی کہ پاکستان جہاں پر مضبوط ہو رہا ہے, پوری دنیا کے اندر اس کا نام پیدا ہو رہا ہے, تو وہیں دوسری جانب ایک یہ چیز بھی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان کی اکانومی جو ہے وہ ابھی کوشش کی جا رہی ہے کہ اسے سٹیبل رکھا جا سکے, مگر سٹیبلٹی کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ بھی اس وقت پینک کا شکار ہو کر, اور جو کہتے ہیں نا کہ شارٹ ٹرم انویسٹمنٹ سوچ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم جلدی سے جلدی شارٹ کٹس کے طریقے سے کہ امیر ہو جائیں, تو وہ بھی غلط ہے. اپنا پیسہ بچائیں, کیونکہ اس وقت نہ تو ڈالر سٹیبل ہے, کیونکہ جب یہ جنگ رکے گی اس کے بعد ڈالر کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ ریٹ کہاں جاتا ہے. پھر دوسری جانب پیٹرو ڈالر کے اندر جب یہ جو ٹریڈ ہو رہی تھی اس کے بعد کیا پتہ یہ پیٹرو ڈالر کے اندر ٹریڈ ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہوتی, یہ بھی انسرٹن ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایران کی اکانومی کے لحاظ سے میں یہ بات کروں گا کہ جو لوگ ایرانی کرنسی لینا چاہ رہے ہیں کہ ایران ابھی سٹیبل نہیں ہے, اس کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ ابھی ہٹی نہیں ہیں, نہ ہی وہ آگے آنے والے وقت میں ہٹ کر جو ہے وہ فوری طور پر اس کی اکانومی جو ہے وہ بوسٹ کر دے گی, کیونکہ ایران کا بلین آف ڈالرز کا نقصان جو ہے انفراسٹرکچر کا وہ ہو چکا ہے اور اسے کھڑا کرنے میں بڑا ٹائم لگے گا. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ڈالر کے ساتھ ساتھ گولڈ جو ہے وہ بھی ابھی سٹیبل نہیں ہے, کیونکہ گولڈ بھی اس وقت خلیجی ممالک سے آنا جو ہے وہ بند ہو چکا ہے. تو اسی کے ساتھ ساتھ جو ہم تجزیہ یہ نکال سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ جہاں پر مضبوط ہو رہا ہے وہیں پر ہی پاکستان کی عوام جو ہے وہ بھی یہ چیز سمجھ لے کہ پاکستان اس خطے کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں نام تو پیدا کر رہا ہے, مگر اسے اکنومیکلی سٹرونگ ہونے کے لیے کچھ مزید اقدامات ایسے کرنے ہوں گے جس سے پاکستان کی عوام جو ہے وہ خوشحال ہو سکے. ٹیم بنام سرکار کو اب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.